اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آج میں آپ کے سامنے جمعۃ المبارک اور ایک مرض کا علاج جو ہے وہ روحانی یعنی قرآن کریم سے ایک وظیفہ جو ہے وہ میں حاضر ہوں لے کے اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اور یہ ان مریضوں کے لیے ہے کہ جو برس کے مریض ہیں، برس کے یعنی یہ جو سفید سفید داغ نہیں بن جاتے، اس کو جو ہے وہ برس کہا جاتا ہے، برس۔ اب یہ جو برس کے مریض ہیں ان کے لیے یہ میں روحانی وظیفہ عرض کرنے لگا ہوں۔ انشاءاللہ الکریم یقین کامل کے ساتھ اس کو اگر کوئی کرے گا تو اللہ خیر فرمائے گا، یہ برس کا مرض جو ہے یہ درست ہو جائے گا۔ اب وظیفہ جو ہے وہ سماعت فرما لیں، اور یہ وظیفہ جو ہے یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ کسی اللہ والے نے بتائی ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 ہے۔ اس آیت کو آپ نے صبح اور شام 7 بار پڑھ لینا ہے اور پانی پر دم کر دینا ہے۔ وہ پانی جو ہے وہ آپ نے پینا ہے اور تیل پر بھی اس کو ساتھ دم کرنا ہے، پانی اور تیل دونوں اکٹھے رکھ لیں۔ تو جب آپ یہ پڑھ لیں، اول آخر درود پاک یہ لازمی پڑھ رہا ہے۔ درود پاک جو ہے وہ کسی بھی عمل کو آپ کرتے ہیں تو بغیر درود پاک کے آپ نے عمل نہیں کرنا۔ درود پاک کی برکت سے عمل جو ہے اس میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے، یہ آیہ مبارکہ میں پڑھتا ہوں۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى بإذن اللہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِین۔ یہ آیہ مبارکہ جو ہے 49 نمبر آیہ پاک ہے سورہ آل عمران کی۔ آپ نے پانی اور تیل رکھ لینا ہے سامنے، اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، 7 بار اس آیہ کریمہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ پانی پر بھی دم کر دیں اور تیل پر بھی دم کر دینا ہے۔ اب دم کرنے کا طریقہ جو ہے یہ بھی نوٹ کر لیں۔ اگر آپ نے 2 چیزیں رکھی ہوئی ہیں نا تو اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ایک چیز جو ہے اب دیکھو اس میں پھونک مار دی تو بعد میں آپ نے جو ہے وہ دوسری کو مارنا نہیں، آپ نے دونوں کو اکٹھا پکڑ لینا ہے، پانی اور جب آپ پڑھ لیں وظیفہ، پہلے تو دھیان سے آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب آپ پڑھ لیں تو کسی سے بات نہیں کرنی، درمیان میں بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ نے وہ وظیفہ پڑھ کے تو دونوں برتن آپ کے پاس ہیں، تیل والا بھی ہے ایک اور ایک جو ہے وہ پانی والا ہے، آپ نے دونوں کو اکٹھا پکڑ کے تو ایسے جو ہے اس کے اوپر پھونک مارنی ہے، اس طرح پھونک مارنی ہے، ایک کے اوپر مار کے پھر دوسری اس طرح نہیں مارنی، ٹھیک ہے؟ اس طرح پھر جس کے اوپر پہلے آپ نے ماری ہے وہ اسی کا ہی جو ہے وہی دم ہوگا۔ تو آپ نے دونوں کو، یہ بھی مجھے ایک بزرگ نے جو ہے یہ بتایا تھا طریقہ کار، انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح جو ہے آپ نے دم کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے آپ عمل کریں انشاءاللہ الکریم، اس عمل کی برکت سے آپ کا برس کا جو مرض ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کریم جو ہے یہ مومنین کے لیے شفا ہے۔ تو اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ہمارے پڑھنے میں کمی رہ سکتی ہے، ہمارے تلفظی جو ہے وہ معاملہ اس میں اندر کمی رہ سکتی ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور قرآن کریم کے اندر جو ہے یہ بالکل شک کی گنجائش نہیں۔ اس کے معانی و معارف اور اس کے ہر جو بھی اس نے قرآن کریم نے بیان فرمایا، چاہے وہ قرآن کریم بیماری کے لیے بتایا جائے چاہے جو ہے، تو اس کے اندر بالکل شک و شبہ نہیں ہو سکتا، یہ فائدہ کرتا ہے۔ اور کامل یقین کے ساتھ آپ یہ عمل کریں، اللہ خیر فرمائے گا، انشاءاللہ یہ مرض جلد ہی آپ کا درست ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی بیماری سے محفوظ و مامون فرمائے، آمین ثم آمین۔